بہت ساری شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں اور ہر شادی پہ جا کے میں نے دیکھا ہے گیسٹ وہاں پہ گیس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پسند کی شادی ہے یا ارینج کی شادی ہے، یعنی یہ امی نے پسند کی ہے یا آپ نے خود پسند کی ہے، یہ مشکل آپ نے اپنے لیے خود کریٹ کی ہے یا دوسروں نے آپ کا اس میں حصہ ڈالا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان آئدر کیسز مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے ویری اسٹرانگ کمپوننٹ آف کمٹمنٹ۔ یا تو آپ پرسنلی کسی کو اپنی پسندیدگی کا جب اظہار کرتے ہیں، آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک عزت کا اور احترام کا اور محبت کا تعلق ہے، تو آپ نے ایک زبان دی ہوتی ہے کہ بھائی یو نو واٹ، آئی تھنک دیٹ یو آر دا رائٹ پرسن فار می اینڈ آئی ایم کمیٹڈ ٹو یو فار گڈ۔ دوسری طرف اگر یہ صورتحال فیملی کی طرف سے بھی ہو تب بھی وہاں پہ ایک کمٹمنٹ کی جاتی ہے۔ رشتہ اپروو ہوا ہے تو چاہے وہ پھپھو کی بیٹی ہے یا کوئی نہ جاننے والے لوگ ہیں، برادری کے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کہیں نہ کہیں کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس کمٹمنٹ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کبھی کبھار سے زبانی ہوتی ہے، کبھی کبھار ایک چھوٹا سا منگنی کا فنکشن کیا جاتا ہے۔ ان آئدر کیسز ہاؤ اسٹرانگ آر دیز کمٹمنٹس؟ اور اگر آپ کو فائنل وہ اسٹیپ لینے سے پہلے، شادی سے پہلے اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ نہیں بھائی یہ معاملہ کچھ صحیح نہیں ہے اور یہ جو ساتھ ہے یہ نبھ نہیں سکے گا، ویلیوز فرق ہیں یا آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن اگلے کے بارے میں پتہ چلتی ہے جو آپ کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، تو کس پوائنٹ پر آپ چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ پہلے ایک سمجھا جاتا تھا کہ بھائی پروبیبلی یہ تو جی ایک کمٹمنٹ اگر ہو گئی، زبان دے دی گئی ہے تو دیٹ از اٹ۔ دوسری طرف پھر لوگوں نے کہا کہ جی منگنی کر دی گئی ہے، اب اتنے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، دیٹ از اٹ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر نکاح بھی ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوتی اور آپ کے سامنے کوئی ایسی انفارچونیٹ انفارمیشن آتی ہے، تب بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی آگے پوری زندگی پچھتانے سے بہتر ہے، ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی ہے، چلو معاملات کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں۔ سو آج ذرا جانتے ہیں کہ کمٹمنٹ کا کون سا لیول فائنلٹی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے یا واقعی ان چیزوں کی، زبان کی، کمٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو زبردست پینل ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وجیہ ریاض خان۔ آپ کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکو تھراپسٹ ہیں، تو لوگوں کی نفسیات بہتر سمجھتی ہیں اور یقیناً ان سے جانیں گے کہ وین does that finality come? Thank you Vajia for being here. And of course we also have with us رخسار خورشید صاحبہ، سینئر میچ میکر ہیں اور یقیناً ایک نام ہے، اپنی کریڈیبلٹی بھی ہے، یہ کیا نوٹس کر رہی ہیں سوسائٹی میں ہم سے شیئر کریں گی۔ تھینک یو رخسار فار بینگ ہے۔ وجیہ اگر شروعات آپ سے کروں، کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ ہم اکثر آپ اور میں بات کرتے ہیں اٹیچمنٹ سٹائلز کے اوپر۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر میں کسی سے محبت ہو گئی تو اگلی زندگی کے 20 سال پلان کر لیتے ہیں، وہاں تو کمٹمنٹ کا لیول ہی کچھ اور ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہیں، واٹ از کمٹمنٹ اینڈ وین ڈز دیٹ پوائنٹ کم ان، جب بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بس میں نے سوچ لیا ہے اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دا پرسن؟ اچھا، اس میں اگر کمٹمنٹ کی بات کریں، کمٹمنٹ از بیسڈ آن ویریس ایلیمنٹس۔ آپ کے پاس پیشن ہے، انفیچویشن ہے، لانگ ٹرم، یا آپ کتنا دور تک اپنے رشتے کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بیسک ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ ون وے ہے کہ ٹو وے ہے، کیونکہ ہم لوگ نیچرلی جو ہے وہ فیڈ بیک پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فرسٹ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوتا ہے کہ پہلی نظر میں ہو جاتا ہے، تو وہ یک طرفہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جب احساس ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے نہیں ہے تو شاید وہ کمٹمنٹ کا وہیں غبارہ جو ہے وہ ببل برسٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن لانگ ٹرم کمٹمنٹ کو ڈیفائن کرنے کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلی یہ چیز ہوتی ہے یہ کمپیٹیبلٹی کتنی ہے۔ آئی تھنک وہ والا فیکٹر آج کل جو میں دیکھتی ہوں کہ ہم وہ سب سے پیچھے رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بہت ساری ٹریول چیزیں بہت امپورٹنٹ ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایکسپیریمنٹس کے ساتھ، ایکسپیرینسز کے بعد ہمیں پھر بعد میں کچھ لوگ بالکل یہ اپروچ اپنا لیتے ہیں کہ نہیں جی اب تو کچھ ہے ہی نہیں، پھر وہ ڈفرینٹ ویز پہ ریزورٹ کرنا۔ لیکن کمٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہے آپ کی کمپیٹیبلٹی سے، لائک ناٹ جسٹ آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی، ایموشنل کمپیٹیبلٹی، کہ آپ کتنا کسی کے ساتھ اوپنلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، انٹیمیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے پیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں لائکنیس میں، رومانٹسزم میں، انفیچویشن میں، یہ تمام فیکٹرز کہیں نہ کہیں رول ضرور پلے کر لیتے ہیں، بٹ اٹس این انٹر پلے۔ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا، لیکن جو چیز ہے وہ ہے کمپینین شپ، کہ اس کی بیسس پہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کتنا عرصہ، کتنے سالوں تک اور کتنی لائف تک آپ جو ہے دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں اور کن کن جگہوں پہ دے سکتے ہیں۔ لیکن وجہ آپ کو لگتا ہے کہ کمپینین شپ کے اکثر انسان خواب دیکھتا ہے نا، یعنی پہلے اگر آپ کے پاس پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق اگلے شخص کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتے، تو آپ نے کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ خاکہ بنایا ہوتا ہے کہ جی جب شادی ہو جائے گی تو پھر زندگی ایسے ہوگی، ہم ایسے گھومیں گے، ایسے بات کریں گے، ہمارے پاس اتنا وقت ہمیں مل جائے گا۔ کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رائٹ بفور دا شادی کچھ
بہت انہونا ہو جائے, کوئی ایسی چیز ہو جائے جیسے خدا نہ خاصہ کئی لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کئی لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں, بینکرپسی کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن جو ان کے پارٹنر کی کمٹمنٹ ہوتی ہے ان کی طرف, جو محبت ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اف آئی ہیو کمیٹڈ ٹو بی ود یو, مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے فرق نہیں پڑتا کہ یو ڈونٹ لک دا سیم, مجھے فرق نہیں پڑتا کہ خدا نہ خاصہ تم ڈسیبلٹی کی طرف چلے گئے ہو, میں نے تمہارا ساتھ نبھانا ہے. یہ واقعات جب ہوتے ہیں تو ایسے شخص کی جو کمٹمنٹ اپنی جگہ قائم ہے, یہ اس کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, یا آپ کہیں گی کہ وہ تعلق اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے؟ لیکن جو پرسنل ایلیمنٹ ہے وہ ہے کنسسٹینسی, چاہے وہ کسی ایک سائڈ سے بھی ہو. اگر کوئی لڑکی کنسسٹنٹلی ایک لڑکے کے ساتھ کمیٹڈ ہے, چاہے کچھ بھی ہو جا رہے ہیں, اس کے فائنینشیل ریزنز ہیں, فیملی میں کچھ مسئلے, لیکن آپ نے اگر کمٹ کر لیا, اور ایک کنسسٹینسی کا ایلیمنٹ دونوں طرف سے, لیکن یہ ہو گیا پرسنل فیکٹرز جو دونوں انڈیویجول کے اوپر امپیکٹ کر سکتا ہے. لیکن میوچل ٹرسٹ جو ہے نا, جس کی بیس پہ کمپینینشپ ڈیولپ کرتی ہے, وہ چیز زیادہ ڈیفائننگ فیکٹر ہوتا ہے. اگر کچھ بھی ہو رہا ہے, لیٹس سپوز کہ لڑکی کی فیملی میں کچھ ہو گیا ہے, یا جیسے آپ نے کہا کہ بینکرپسی ہے, فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, جی جب رشتہ ہوا تھا تب تو نوکری بہت اچھی تھی, لیکن اچانک ہی نوکری چلی گئی ہے. لیکن اگر دوسرا پرسن کمیٹڈ ہے, اور اگر آپ کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے کہ یو کین میک اٹ ٹوگیدر, آپ دونوں مل کے کچھ نہ کچھ وے آؤٹ نکال سکتے ہیں, تو اگین وہ ایک ڈیفائننگ فیچر ہوتا ہے. تو جو پرسنالٹی کا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پرسنل بیسس پہ کوئی انسان کتنا کنسسٹنٹ ہے اپنی پرومسز پہ, اپنے دعووں پہ, اپنے جو اس نے پرپوز کیا ہے کہ میں کیا دے سکتا ہوں اس ریلیشن شپ میں, یا دے سکتی ہوں. لیکن میوچل ٹرسٹ جو اسی کنسسٹینسی کے بیس پہ ڈیولپ کرتا ہے, پھر وہ کمپینینشپ کو ڈیفائن کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ تو سارے ہو گئے پازیٹیو ایکسپیرینسز. رخسار, لوگوں کے نیگیٹو ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت کوئی فلمسیکل سا ریزن دے کر ایگزٹ اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے منگنی دھوم دھام سے کر لی, آپ نے شادی کی تاریخ دے دی, تاریخ کے بعد کارڈز بٹ گئے اس کے, اور آپ کے وینیوز پورے کے پورے ڈیسائیڈ ہو گئے, تیاریاں زور و شور پر ہیں, اور ایک ہفتے پہلے کسی نے کہا کہ نہیں جی ہمارے خاندان کے بابا جی نے اس پہ استخارہ کیا, اور وہ کہتے ہیں نہیں چلے گی تو شادی ہم نے ختم کرنی ہے. یا اچانک سے ایک بزوکا آتا ہے کہ جی لڑکا نہیں مان رہا یا لڑکی نہیں مان رہی, تو اس وقت پھر پورے خاندان کی اور اس کمٹمنٹ کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ اور آپ نے دیکھا اس طرح کی ایگزٹس ہوتے ہوئے, ایسے معاملات ختم ہوتے ہوئے؟ تھینک یو سو مچ سدرا فار ہیونگ می آن دا شو. اور یہ تو اب انفارچونیٹلی shadi.pk پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ڈیلی بیسس پہ رجسٹریشن ہنڈریڈز میں ہو رہی ہوتی ہیں. سو وی گیٹ ٹو کیلکولیٹ دا ریشو کے ڈفرنٹ سینیریوز میں کن معاملات میں کن چیزوں کی کیا ریشو آ رہی ہے. صحیح. تو انفارچونیٹلی اس چیز کی ریشو ڈراسٹکلی بڑھتی جا رہی ہے, اس چیز کی کہ لائک پیپل آر بیکنگ آؤٹ آن دا لاسٹ مومنٹ. صحیح. کیونکہ آس پاس ہمارے سارے سرکل میں ہمارے جو فیملیز ہیں, اور ان میں مطلب لوگ اتنا ڈرے ہوئے ہیں چیزوں کو لے کے, لوگوں نے اب ریڈ فلیگز کو اکنالج کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس کے پروز بھی ہیں اور اس کے کونز بھی ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ذرا سی اف اینی تھنگ ا لٹل تھنگ گوز آف, تو پیپل آر لائک رک جاتے ہیں وہیں پر, اور دے اسٹیپ بیک انلیس اور انٹل تھنگز آر لائک ناٹ کلیئر. بالکل ان کو ہر چیز صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اس میں پھر نکاح بھی ہو جاتے ہیں, اس میں منگنیاں بھی 2-2 4-4 ہو جاتی ہیں, اس میں بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ یہ اس کا زیادہ اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہی ہے, بیکاز اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کسی چیز کو لے کے ٹو بگن ود, اور اگر کوئی بھی جرنی سٹارٹ ہوگی, کیونکہ اب وہ والا ٹائم نہیں رہ گیا کہ جہاں پر لوگ دے اسٹے ان ٹاکسک ریلیشن شپس, اور جو ہے نا وہ سالوں سال گزر گئے ہیں, 2 لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں, ان کی پرسنالٹیز بہت مس میچ ہیں, ان کی فیملیز کی کمپیٹیبلٹیز نہیں ہے, کیونکہ لیٹس فیس اٹ فیملی کمپیٹیبلٹی ہمارے ہاں میٹر کرتی ہے. بالکل صحیح. بلکہ ایک اور چیز کہنا چاہیں گے رخسار, جو چاہت ہوتی ہے, یعنی کبھی کسی نے کہا کہ بھئی میری ڈیزائر ہے, میری خواہش ہے ایک شخص کو اپنا شریک حیات بنانے کی, تو مجھے بتائیں کہ اگر ان میں سے ایک راضی نہیں ہے, تو کبھی کبھار میں نے دیکھا ہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, ان کے لیے یہ انا کا معاملہ بن جاتا ہے کہ نہیں میں تو کیونکہ پسند کرتا ہوں, تو ایک عجیب سی ایک ٹاکسک سچویشن ہے جہاں آپ اگلے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے منسوب ہونا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو یہ سمجھانا آپ کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے اگر لاسٹ منٹ پہ کوئی بیک آف کرے اور ریزن یہ دیا جائے کہ بھئی لڑکی راضی نہیں ہے یا لڑکا راضی نہیں ہے, تو اگلے کے لیے سمجھنا آسان ہے, مشکل ہے. دیکھیں اس پہ جھٹکا تو ضرور لگے گا, لیکن کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی کتنی ناخوش, کتنی ٹیریبل, کتنی تکلیف دہ ہوگی جو پہلی ہی دفعہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتا تھا. تو اگر آپ اس کو پریشرائز کر کے اس سے شادی کر بھی لیں گے تو آپ کی زندگی کتنی تکلیف دہ ہوگی. لوگ یہ ریئلائز کرتے ہیں؟
دیکھیں سدرا, یہ سینیریو جو ہے نا یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز بہت سارے لوگ ٹو بگن ود دے آر ویری اسٹینڈ آفش, اور وہ اتنے ویلکمنگ نہیں ہوتے, اور اس طرح سے ان کی پرسنالٹی ٹائپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور بہت ساری دفعہ پیپل آر لائک ان جنرل ویری فلیکسیبل, لیکن فار دا ٹائم بینگ اس سچویشن کو لے کے وہ دے پینک اینڈ دے بہیو ان اے سرٹن وے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لائف ہیپنز اینڈ چیزیں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں, دو لوگ آپس میں ایک بیوٹیفل کیمسٹری ڈیولپ کر لیتے ہیں. آئی ہیو رجسٹرڈ اے فرینڈ آف مائن, اینڈ ان دونوں کی پرسنالٹی میں لائک بالکل دو پولز کا ڈفرنس تھا, اینڈ آئی وونٹ ڈسکلوز دا نیم, اینڈ دا گرل واز ہیونگ اے کڈ ٹو, اینڈ مائی فرینڈ واز ایون سنگل, اور بہت بہت بڑا پرسنالٹی مس میچ تھا. بٹ ماشاء اللہ اٹس بین 3 years they are married and they have welcomed another baby. Beautiful. And they are like, they thank me on their every anniversary, on like any event کہ رخسار, because میں نے کاؤنسل کیا ان لوگوں کو, میں نے ان کو بتایا, because that's what we do at Shahid.pk. تو it works sometime. بالکل صحیح. لیکن رخسار ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے نا کہ کئی لوگ کسی بھی رشتے یا تعلق کو ٹائم انویسٹمنٹ کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں, ٹائم انویسٹمنٹ بھی اور مٹیریل انویسٹمنٹ بھی, کہ جی ہم نے تو اتنی عیدوں پہ گفٹ بھجوائے اور 4 سال کی منگنی تھی, کیا مطلب ہے, اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو بیک آؤٹ. لیکن لانگ ٹرم اگر تعلق ہو, یعنی اگر 3-4 سال منگنی چل چکی ہے اور اس کے بعد کوئی اس سے بیک آؤٹ کرتی ہے ایک فیملی یا ایک پارٹی, تو کتنا آسان اور مشکل ہوتا ہے, اور اس کی ایکسیپٹنس میں آپ کیا اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو کاؤنسل کر سکتے ہیں. وجہ اگر آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, کوئی خاتون یا کوئی لڑکا جس کی 3-4 سال منگنی رہی ہے یا بچپن میں منگنی کر دی گئی تھی, ایک ہوتا ہے نا خاندان میں سنتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں کہ بھائی ان دونوں کی تو شادی ہوگی, لیکن بڑے ہونے کے بعد کوئی ایک اس میں نہیں رہنا چاہتا اور بات ختم ہوتی ہے, یہ کتنا آسان اور مشکل ہے, اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے پرسنالٹی پر؟ دیکھیں مشکل تو ڈیفینیٹلی ہے, کیونکہ آپ نے ایک نام کے ساتھ, ایک سوچ کے ساتھ اپنا پورا ٹائم, اپنی پوری تھاٹس اس کے گرد اورینٹ کی ہوئی ہوتی ہیں, تو مشکل تو ہے اور وتھ ٹائم ہی جاتا ہے. لیکن اگر وتھ ٹائم بھی آپ صرف اپنے آپ کو ڈینائل میں رکھ رہے ہیں تو وہ چیز پہ سالو نہیں ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ لوگ ایک سے دوسرے سے تیسرے ٹاکسک ریلیشن شپ میں اینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ تنہائی کا شکار بھی نہیں ہونا, تو کوئی نہ کوئی سورس تو ہونا چاہیے. کس طرح مینیج کریں گے؟ ایک تو جی کور اٹیچمنٹ ایشوز جو ہوتے ہیں, یا تو بچپن سے آپ کی پرسنالٹی میں اگر انسیکیورٹیز ہیں, اور پھر اگر آپ کی فیملی میں بھی اس میں کوئی انپٹ دیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے ویسے بھی سیلف اسٹیم کے ایشوز ہیں, لیکن آپ کو بہت اینشیسلی آپ کو ریز کیا گیا ہے, آپ کا براٹ اپ ایسا ہے, تو آپ کے اندر وہ اوائڈنٹ پرسنالٹی رہ جائے گی. جہاں آپ کو لگے گا کہ آپ نے ریلیشن شپ کے ایشوز کو ڈیپلی ڈسکس کرنا ہے, آپ اس کو اوائڈ کر لیں گے اور پھر شارٹ ٹرم چیزوں کی طرف غور کریں گے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ 4-5 سال ریلیشن شپس میں رہتے ہوئے جہاں ڈیپ ڈاؤن ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بات آتی ہے, تو اوائڈنٹ لوگ یا اینشیس لوگ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آبویسلی کمٹمنٹ اس طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ نکلنا, جو چیز ہم بتاتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو ڈیپ ڈاؤن اپنے پرسنالٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس. مجھے یہ بتائیں کہ ہم اکثر کئی مسئلوں کا حل جب وجہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن گیپ ہے. کلیئرلی کمیونیکیٹ کرو کہ تمہیں کیا چاہیے اور تمہاری کیا ایکسپیکٹیشن ہے, فیملی کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اینڈ لیٹ دی ادر پرسن ڈیسائڈ. رخسار, ایک بہت بڑا مسئلہ, ایک گیپ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین یا جو بھی پارٹی ہے جو انتظار کی منتظر ہے وہ ان سوالوں کو اٹھاتی نہیں ہے. ان سوال کو اٹھانے سے اگر آگے سے جواب یہ ملے مجھے نہیں پتا, تو کون سے پوائنٹ کے بعد اس مجھے نہیں پتا کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ یہ انکار ہی ہے. مثال کے طور پہ منگنی کے بعد اگر آپ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ بھئی شادی کی تاریخ دے دیجئے, اب آگے کیا فیوچر ہے, اور آگے سے آپ کو گول مول جواب مل رہے ہیں فیملی کی طرف سے بھی اور اگلی پارٹی کی طرف سے بھی, تو ہم کس پوائنٹ پہ جا کر وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ بیسکلی نکلنے کے یا ایگزٹ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیں سدرا, اس میں میں یہ کہوں گی کہ جہاں پر ہمیں اپنی سیلف ورتھ کا موسٹ کیسز میں اندازہ نہیں ہوتا, اینڈ وی اسپینڈ ایئرز لائک کہ جب تک وہ ہمیں کہیں گے نہیں, اور ہمارا وہ جو ایک عجیب سا ایک ٹاکسک قسم کا وہ ہوتا ہے کہ جی ہم کیسے اب ان کو کہیں کہ ہمیں تاریخ دے دیں. ہم مطلب وائی وڈ لائک لڑکیوں کی سائڈ سے دیر لائک ہم کیسے انیشیٹ کریں, اچھا نہیں لگتا, لوگ کیا کہیں گے, پتہ نہیں سمجھیں گے لڑکی ہماری بیٹی ہمیں بوجھ ہے, ہم اس کو گھر پہ نہیں بٹھا کے رکھ سکتے, یہ وہ فلانا ڈھماکا بہت سارا کچھ. بات ساری یہ ہے کہ جب تک آپ کو پتا ہو کہ یار آپ کے ٹائم کی ویلیو ہے, یہ آپ کا پریشیس ایئرز آف یور لائف ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ یو ہیو اے ایم, اور آپ کے ایک سرٹن گولز ہیں جو آپ نے بائی سم ٹائم اچیو کرنے ہیں,
ٹھیک ہے. تو جب آپ یہاں سے اپنے چیزوں کو لے کے کلیئر نہیں نہ ہوتے تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں. اینڈ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو 10 سال منگنیوں کے انتظار میں بیچارے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی وہ 10 سال پہلے انہوں نے ایک ہلکا سا ہنٹ دے دیا تھا کہ آج سے یہ بیٹی ہماری ہو گئی ہے یا آج سے آپ کا بیٹا ہمارا بیٹا بن گیا ہے, اور اس کے بعد دے گو اباؤٹ دیئر لائف, اور وہ بیچارے لوگ وہیں پہ اسٹک ہیں. بالکل صحیح. اور یہ بڑا تکلیف دہ ہے اور اس کو ٹیبل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ایکسپیکٹیشن ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ ایک ٹاکسک تھریڈ سے آپ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ خود وہ تعلق ختم نہیں کریں کیونکہ آپ کی چاہت ہے, یو ریئلی وانٹ دیٹ تھنگ ٹو ورک آؤٹ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم صدیقی, السلام, خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. صدیقی صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے ذرا مسئلہ یہ کہ جب بھی یہ رشتے دو گھرانے جب طے کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک تو لڑکا لڑکی طے کر لیتے ہیں, وہ بہتر ہوتا ہے, اور اس وقت دو گھرانے بھی پھر اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, طے کر دیتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی, اور لڑکی کو خاص طور پہ آپ کو ذہنی طور پہ اور اس کو ریلیکس رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے تم کوئی ڈسیزن لیتی ہو اور تم دیکھ رہی ہو سراؤنڈ میں خرابی آ رہی ہے, تم آگے فیس کرنا, تمہیں پرابلم ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم اسی وقت اس کو کٹ ڈاؤن کرو اور نیا فیوچر پلان کرو. اور اگر کوئی, میں دوسری اینڈ پہ آ کہ اگر کوئی لڑکی کے ساتھ ایسی ٹریپی ہو رہی ہو تو لڑکی کو بھی تھوڑی فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ اگر اسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اب آگے چل کے ہمیں فیوچر اچھا نہیں رہے گا تو وہ بھی کر رہے. لیکن میں کہتا ہوں 80% لڑکیوں کو میں کہتا ہوں مینٹلی طور پہ ہر وقت سمجھانا چاہیے کہ نہیں, ایسا کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ ایون نکاح ہو گیا, ایون شادی ہو گئی, لوگ بیچاری رول جاتی ہیں 20-20 سال ماتم کرتے کرتے 40 سال وہ قبروں میں چلی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. تو میں اللہ پاک نے بھی کہا کہ اپنی ایک آزادی کو میچور کرو, اپنی آزادی کو. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر ہم لفظی معنی بھی دیکھیں شادی کے تو اس کا مطلب ہے خوشی, اور اگر آپ ایک ایسے رشتے میں جا رہے ہیں, ایک ایسے فیوچر کی طرف جا رہے ہیں جہاں آپ خوشی محسوس نہیں کر رہے, اطمینان محسوس نہیں کر رہے, سو دیٹس اے میجر ریڈ فلیگ. بچے آپ کی طرف آنا چاہوں گی, واٹ وڈ یو سے اباؤٹ فورسڈ میرجز, کیونکہ ابھی بڑی اچھی بات صدیقی صاحب نے بھی کی کہ ہمارے یہاں کلچرلی شادی دو خاندان ملتے ہیں آپس میں, تو کئی دفعہ بغیر لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کی کہیں اور شادی کرنے کی خواہش ہو یا لڑکا کسی اور کو پسند کرتا ہو, لیکن جہاں آپ نے زبان دے دی ہے وہاں پہ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی نہیں ہے. لیکن a lot of young people feel pressured کہ بھائی جی اب تو ہمیں بار بار واسطے دیے جا رہے ہیں کہ خاندان کی عزت کا سوال ہے, زبان ہمارے لیے بڑی اہم ہے, اور خصوصاً جو بڑے روایتی خاندان ہیں ہمارے یہاں کے, پاکستان کے ناردرن ایریاز میں آپ دیکھیں جہاں برادری کی, قبیلے کی اس کی بڑی اہمیت مانی جاتی ہے کہ بھئی برادری میں اب ناک کٹ جائے گی, میں نے زبان دے دی تو دے دی, اب لوگ کیا سمجھیں گے کہ میری اولاد کتنی نافرمان ہے میری. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بڑا یہ سرپرائزنگ لگتا ہے, کبھی کبھی فنی بھی, کہ زبانیں بھی تین ہیں, ایک جو امی نے دی ہے, ایک جو ابو نے کسی کو دی, اور ایک آپ نے دے دی کسی کو. ہاں, آپ کی سب سے کم ویلیو ہے بائی دا وے, اور جو زبان آپ نے دی ہے اس کی ویلیو سب سے کم ہے, لیکن اگر ابو کا بول بالا ہے تو ان کی زبان چل جائے گی. پرابلم یہی ہے, جیسے میں نے کہا کہ اس میں لوگ ڈیل کیسے کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ ایک مائنڈ سیٹ سے ہم سیڈلی آج تک نکل نہیں پائے. ایک طرف ہم دین کو رکھتے ہیں, ایک طرف ہم کلچر کو رکھتے ہیں, ایک طرف ہم ہیومینٹی کو رکھتے ہیں, انسانیت کو رکھتے ہیں, کمپیشن کو رکھتے ہیں. اس طرح کی سچویشنز میں عموماً جب پیرنٹس فورس کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اب ایک مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے کیونکہ آپ کی ایموشنل انٹیمیسی نہیں ہے, آپ کی پسند نہیں ہے جو آپ کی بعد میں چیزیں پروگریس کریں, تو وہاں پر سب سے بڑا فیکٹر یہ آتا ہے کہ جب آپ بچوں کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے, دین میں ہے کہ ماں باپ کا کہنا مانو. تو دین کا وہ ایلیمنٹ کیوں مس آؤٹ کر دیا جہاں دین یہ کہتا ہے کہ دو لوگوں کو اپنے اپنے فیصلے لینے کی آزادی ہے اور لڑکیاں خود مختار ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جب اس کے بعد تھوڑا سا اگر اس چیز پہ ان کو اگر ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں فیملیز کو یا لڑکا لڑکی خود, تو وہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ نہیں جی نکاح میں اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے تو ساتھ رہیں گے تو جو ہے وہ کر ہی لیں گے, کیونکہ ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی انا کو, جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ انا کا مسئلہ ہے, اور وہاں پہ بعض ہوتا ہے کہ 10 سال پہلے پھپھو نے کہہ دیا ہے تو اس کے بعد پھپھو نے بھلے 10 سال تذکرہ نہیں کیا لیکن آپ بیٹھے ہوئے اس آس میں نہیں, یا کبھی کبھی جو بےچارے دنیا سے چلے جاتے جی, دادی مرحومہ دادی کی خواہش تھی کہ خاندان جڑ کر رہے اور ان دونوں کی شادی کر دینا. ہاں, اب دادی کو کیا پتا کہ پیچھے جو زندہ رہنے والے ہیں وہ کس طرح گزارا کریں گے, لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ دادی نے دنیا دیکھی ہے جہاں دیدہ خاتون تھی تو وہ چلی گئی, یا ان کی خواہش تھی, ہم ان کی خواہش پوری کرنا. اب اس احترام کے چکر میں آپ نے دو لوگوں کی زندگی, اس کے بعد آنے والوں کی زندگی کمپرومائز کر دی. اچھا, اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے وجیہ, اگر میں
اپنی پسند کی شادیوں کی طرف دیکھتی ہوں لوگوں کی, تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکے عموماً آج کے زمانے میں بھی دے اسٹیل سو پریشرڈ بائی دیئر فیملی اینڈ بائی دیئر مدرس, کہ کہیں نہ کہیں مرد حضرات کا یہ ماننا ہے کہ بھئی شادی خاندان کے لیے کر رہا ہوں, اور زیادہ وقت بیوی نے کیونکہ میری ماں کے ساتھ میری بہنوں کے ساتھ گزارنا ہے تو کمپیٹیبلٹی وہاں زیادہ ہونی چاہیے. ایک بڑی انٹرسٹنگ سروے کیا گیا تھا رخسار, ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والی زندگی میں تو پرابلم آنی ہی ہے, تو اگر پیرنٹس کی مرضی سے آئے گی تو بھائی بڑا آسان ہوگا کہ آئی ول ریز مائی ہینڈز اینڈ سے کہ بھائی آپ لائے تھے نا, اب بتائیں کیا کرنا ہے. تو دس از آلسو اسکیپنگ فرام ریسپانسبلٹی. سو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے, جو ینگسٹرز ہیں, وہ شادی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھتے بھی ہیں, یا وہ اپنے لیے کوئی سب سے کنوینئنٹ ایکویژن ڈھونڈ رہے ہیں جہاں اگر امی اپنی پسند سے لڑکی لے کے آئی ہیں تو کل کو اگر اس دواجی زندگی میں کوئی ٹینشن بھی آئے گی, اس کا مزاج عجیب سا ہوگا, تو ہینڈل بھی آپ کریں. سدرا دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اب یہ فیکٹر کافی حد تک کم ہوتا جا رہا ہے, بیکاز دا نیو جنریشن دے آر لائک مور انٹو مینٹل کمپیٹیبلٹیز, اینڈ جب تک وہ ان کی وائب نہیں ہو رہی ہوتی نا, وین دے آر ناٹ ریسیونگ دا سیم وائب فرام دا ادر پرسن, دے ڈونٹ جنرلی گو فار اٹ. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی آپ نے میرا بات خیال ہے کہ کی. یہ ایک دو, ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک دو ڈیکیڈز میں اس چیز کے اوپر شکر الحمدللہ تھوڑا سا سنس کام ہوا ہے, تھوڑا سا ہماری یوتھ کو ایکسپوجر ملا ہے, تھوڑا سا ہمیں اور اپرچونیٹیز ملی ہیں, پیپل آر ایکسپلورنگ لائک ادر پیپلز پرسنالٹیز اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹو نو. اینڈ اب اس سے ایک دو ڈیکیڈز پہلے تک یہ بالکل ہوتا تھا, ابھی بھی ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ختم ہو گیا, ایسا اچھا ہو گیا, لیکن اب اس کی ریشو بہت کم ہو گئی ہے. لیکن پھر بتائیں نا, یہ آج بھی ویلڈ آرگیومنٹ کیوں ہے لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی, آج بھی ویلڈ آرگیومنٹ کیوں ہے جب پلٹ کر ہم کہہ دیتے ہیں امی نہیں مان رہی, چاہے جتنا بھی لمبا تعلق ہو, جو بھی کمٹمنٹ ہو, سوری یار میں تو کمیٹڈ تھا, میں نے پوری کوشش کی, امی نہیں مان رہی. دیکھیں سدرا, اٹ گوز بوتھ ویز نا. لڑکوں کے پاس دے کیپ آن سیئنگ کہ امی نہیں مار رہی, اینڈ لڑکیاں دے آر لائک یار میں سوئی ہوئی تھی, مجھے سمجھ نہیں آئی, مجھے انگوٹھی کس نے پہنا دی. سو اٹ گوز بوتھ ویز. تو بتائیں نا, یہ آرگیومنٹ کب تک چلتی رہے گی؟ دیکھیے سدرا, اب اس کا تھوڑا سا اس کا ریشو تو رہے گا نا. یہ آرگیومنٹ دیکھیے وین ایور دیر از لائک, ان کو تھوڑا سا چاہیے ہوتی ہے کہ یار ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اوپن کمیونیکیشن نہیں ہے. وین گورا سیز وی نیڈ ٹو ٹاک, دین دے ٹاک اسٹف آؤٹ لائک دے ریئلی مین اٹ. اچھا, لیکن ہمارے پاس بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, نہیں ہوتی نا. ایبسولوٹلی. بلکہ وجہ آپ کی طرف لانا چاہوں گی, ہمارے ہاں کمیونیکیشن کو اوائڈ کرنے کی کوشش اتنی مستحکم ہے اور اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اگلا بندہ تھک کے خود ہی سمجھ جائے, یعنی میں نے تو تمہیں ہر طرح سے ابینڈن کر دیا ہے, بات کرنی بند کر دی ہے, دیکھنا بند کر دیا ہے, تمہاری مسڈ کال آتی ہے میں جواب نہیں دیتا, تو سمجھ جاؤ نا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا یا چاہتی, لیکن ہم بات نہیں کرنا چاہتے. یہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے, اور اس کا ٹرینڈ تو ابھی بھی ہے ماشاءاللہ. کیا کہیں گی وجیہ؟ جب دیکھیں ایک انٹرنیشنل سروے ہوا تھا 98,000 کپلز پہ یو ایس میں, تو انہوں نے 4 میجر ریزنز آئیڈینٹیفائی کیے تھے رشتے نہ چلنے کا, یا جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں, سچویشن شپس جو پھر آگے ڈیولپ ہو جاتی ہیں. 4 انہوں نے فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے. اس میں کرٹیسزم تھی, کنٹیمپٹ تھی, اسٹون والنگ تھی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے لیول پہ اسٹون والنگ ہوتی ہے, جو ہم کمیونیکیشن کے بلاکس ہوتے ہیں کہ اگر اس نے بات نہیں کی وہ خود سمجھ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ڈیورسز کو لیڈ کرتا ہے. یہ تو ہم صرف ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں کہ جی کمٹمنٹ ہوئی, منگنی ہوئی تو کیوں ٹوٹ گئی, لیکن یہ اتنا میجر فیکٹر ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیورسز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اب جو ریسرچر تھے وہ باقاعدہ ایک فارمولا اپلائی کر کے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ شادی کتنے سال کے بعد ختم ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ 4 فیکٹرز انوالو ہیں. جہاں تک یہ کمیونیکیشن کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بڑے مستحکم طریقے سے مینٹین کیا جاتا ہے کہ جی نہ ہو, ایون فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے وائبس کی بات کی, تو ہمارے ہاں والدین کو زیادہ ویلیڈیٹی کس بات پہ ملتی ہے کہ جی جنریشن آج کل اتنی وائب کر رہی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ہی وائب کر جاتی ہے, تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے. تو پیرنٹس کی بات بھی کرتے ہیں, اچھا خیر ہے, بچہ ہے, پسند کرتا ہے, کرنی تو ہم نے اپنی, آخر میں خیر ہے, جوانی ہے, گزارنے دو, ایک کرے گا 2 کرے گا, آخر میں تو میں. اچھا, یہ لڑکے کی مائیں کرتی ہیں, ان کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکا کسی سے بات کر رہا ہے, کسی کو ڈیٹ کر رہا ہے, لیکن وہ اس کو یہ لڑکے کی ایکسٹرا
ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی سمجھ رہی ہوتی ہیں. شادی انہوں نے اپنی مرضی سے کرانی ہے. لائف نا. ہاں بہو میں اپنی مرضی کی لے کے آؤں گی کیونکہ میں نے رہنا ہے, میں نے کیونکہ آگے جنریشنز اس کے توسط سے آئیں گی, تو چونکہ نسلوں کی امین تو میں لے کر آؤں گی. بچے کا کیا ہے, خیر دوستیاں آنی تو ہوتی رہتی ہیں, اور اس کی وائبنگ اور اس کی کمٹمنٹ اور اس کی چیزوں کی اہمیت نہیں. کمٹمنٹ میرے ساتھ ہے, میں ماں ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے. تو وہاں پہ جو ہم اپنے پیرنٹس کارڈ یوز کر لیتے ہیں, کلچر کارڈ یوز کرتے ہیں, پھر ہم ریلیجن کارڈ یوز کرتے ہیں. مطلب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کروانا ہے تو ہم نے کسی بھی طرح سے کیسے کروا لینا ہے. اور اس کے بعد جی پھر بعد میں ہوتا ہے کہ جی اب تو کر لی, گزارا تو میاں بیویوں کرنا ہوتا ہے نا, اب کرو. تو بعد میں گزارے کے پریشر پھر اچھا. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن یہ بھی ہے رخسار کے پہلے ماں باپ پورا دباؤ ڈال کر شادی کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے دبے الفاظ میں یا کسی بھی طرح آپ نے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے, آپ کی سنوائی نہیں ہوتی. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پیرنٹس ہی پلٹ کے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی پڑھایا تھا, لکھایا تھا, تم خود مختار تھے, نہیں کرنی تھی تو میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے تھوڑی کرائی تھی. اس وقت تم زیادہ اسٹرانگ سٹینڈ لے لیتے. تو بےچارے بچے یا تو فرما برداری کر لیں یا نافرمانی کر لیں, دونوں طرح سے انہیں کی کٹ لگنی ہے. کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ دیکھیے سدرا, دیکھیں بڑا ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے انسیڈ پریشر. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. تو بہت دفعہ پیرنٹس جو ہے نا اچھے سے ان کو پتا ہوتا ہے اور وہ اکنالج بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے چیزوں کو لے کے. اور میں صرف پیرنٹس کی بات نہیں کری, میں سارے ریلیشن شپس کی بات کر رہی ہوں, بی اٹ ہسبینڈ وائف, بی اٹ ساس بہو, اور بی اٹ وٹ ایور. ایک انسیٹ پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے سے جو ہے نا رشتے میں چھوٹا ہے, میں بڑا ہوں, یا میرا جو ہے نا ایک لیول اپ ہے, تو میں اگر نہ بھی کہوں تو دیٹ از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی. یعنی آپ کو کہا تو جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں ہاں ٹاکسک چیز ہے, یعنی آپ کو ہاں یا نہ کرنے کی اجازت تو ہے, لیکن آپ کی نہ قابل قبول بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ بیسیکلی یہ جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیملی ٹو فیملی جو ہے نا یہ چیز ویری کرتی ہے. اینڈ بہت سارے پیرنٹس ماشاءاللہ اتنے اچھے انوائرمنٹ, انہوں نے اتنا اچھا انوائرمنٹ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو دیا ہوتا ہے, اینڈ دیر از نو سچ تھنگ ایز انسیٹ پریشر, اور وہ صاف وے میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں سدرا, اتنی پیاری پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان بچوں کی جن کے اوپر یہ انسیٹ پریشر نہیں ہوتا. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم آپ ان بچوں کو دیکھ لیں جن کے اوپر ایک سرٹن پریشر ہوتا ہے, جن کے والد بڑے ڈومینیٹنگ. میرے خیال میں والدین کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے, یعنی اللہ تعالیٰ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھے, لیکن ایونچولی زندگی کی بہت ساری سچویشنز کو آپ کے بچوں نے اکیلے فیس کرنا ہے, اکیلے ہینڈل کرنا ہے. تو ان کو اکوپ کیجیے, ان کی خود اعتمادی کو, ان کی ابیلٹی ٹو ٹیک ڈیسیجنز کو انہانس کیجیے. کال لیتے ہیں, کال کے بعد واپس جب آئیں گے نا ایک سیگمنٹ ہمارے پاس رہ جائے گا رخسار, اور اس میں یہ بات کریں گے کہ آپ نے زبان کی اہمیت کو, کمٹمنٹ کی ویلیو کو کئی جگہ اتنا بڑھا دیا ہے کہ لوگ کمٹمنٹ سے ہی ڈرنے لگے ہیں. ناؤ دے آر ایکچولی سیئنگ نو ٹل دے فائنڈ دا پرفیکٹ میچ. یہ بھی ایک بڑی خطرناک سچویشن, اس پہ بات کریں گے, لیکن پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, میں عاصم بول رہا ہوں. پہلے بھی آپ کے پروگرام میں فون کرتا رہتا ہوں. جی عاصم, کیا کہیں گے؟ تو میڈم سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت اس میں ہمیں نالج ملتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں آپ کی وجہ سے یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے, کیونکہ اگر ہم آدم اور ہوا کی طرح دنیا میں رہنا شروع کریں, مطلب ہماری جو رسم و رواج ہیں ویسے ہو جائیں, یہ دنیا جنت بن جائے, پاکستان جنت بن جائے. آپ کے ٹاپک بہت اچھے ہیں میم, یہ تو بہت بڑا ایک وسیع ٹاپک ہے. میں صرف چھوٹی سی ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. ہم مرد, مطلب ہم خواتین تو ساری بہت اچھی ہیں, ہماری بی بی پاک ہیں. ہم مرد جو ہے نا اس سلوگن پہ عمل کریں کہ میرا جسم اور میری مرضی. اگر وہ میرا جسم اللہ کی مرضی پہ کرے نا, وہ رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں. اچھا, ایک زمانہ تھا عاصم صاحب, میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر لوگ کسی کو پسند کرتے تھے تو وہ پسندیدگی ہی اپنے آپ میں ضمانت ہوتی تھی کہ بھائی میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے, شادی تم سے کرنی ہے. آج کی روش کو آپ کیا کہیں گے کہ مردوں کی بہت ساری خواتین میں انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, پسند بھی کرتے ہیں, شاید تعلق بھی ہو, دوستی بھی ہو, لیکن شادی کی کمٹمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے مرد حضرات, اس کی کیا وجہ ہے؟ میڈم خورشید, کیا نام ہے میڈم ان کا, خورشید نام ہے, کیا نام ہے میم, رخسار صاحبہ. ہاں وہ میڈم ان کی جو باتیں ہیں نا, مطلب میں یہ
دین کی بات نہیں کر رہا میں, ان کی جو باتیں ہیں نا ان میں آپ ان سے ذرا مجھ سے زیادہ وہ بہتر جانتی ہیں. اچھا جی, چلیں بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے رخسار سے اور ڈاکٹر وجیہ سے پوچھیں گے کہ آج کل لڑکے ہوں یا لڑکیاں کمٹمنٹ سے گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے. شادی کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن کیا یہ پرفیکشنزم ہے, پرفیکٹ میچ ڈھونڈ رہے ہیں, یا کیا وجہ ہے کہ دے فیل کہ بھائی زبان ایک دفعہ دے دی یا اس پہ آ گئے تو پھر مسئلہ انہیں اتنا اپنے ہوا بنا دیا شادی کو اور شادی کے مسائل کو, شادی کی اپرچونٹیز کو, کہ انہوں نے کہا شادی نہیں کرنی ہے جب تک ہمیں بالکل اپنی پسند کی چیز نہ ملے, ہم کمفرٹ زون میں نہ ہوں, بلکہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ملے اور اس کے بیونڈ کی بھی پرومس ساری ہمارے ساتھ موجود ہو. رخسار, یہ کتنا بڑا پرابلم کریٹ کر رہی ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ از آلموسٹ لائک پیپل آر فائٹنگ ود دیئر فینٹیسیز. یعنی جو بھی اگلا بندہ آتا ہے اس کو اسی پیمانے پہ جج کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا فٹ ان ہو رہا ہے میری فینٹیسی پکچر کے ساتھ. دیکھیں سدرا, اصل میں مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہم ایک باسکٹ آف ایکسپیکٹیشنز لے کے کسی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں اگر کسی بندے کو یا کوئی بندی یا کوئی بندہ اپنی لائف میں کسی دوسرے بندے کو ویلکم کر رہا ہے تو اگر آپ نے مطلب ایک ہیلدی ایکسپیکٹیشن رکھنا از سم تھنگ ایلس, لیکن ایک پراپر بنا کے کہ یار اب تو بیوی آ گئی ہے, اب تو اس نے سارے کام میرے کرنے ہیں, میرا گندا تولیہ بھی اٹھانا ہے, مجھے صبح ناشتہ بھی دینا ہے, میرے باقی معاملات بھی کرنے ہیں, اینڈ بیوی از لائک اب تو میں آئی کین بائی ایکسپینسو اسٹف, آئی کین ڈو وٹ ایور دا تھنگز آئی وانٹ جو میں ابھی تک نہیں کر سکی. جب ہم ایک ان ریئلسٹک سیٹ آف ایکسپیکٹیشنز یا ایک سرٹن باؤنڈریز کو کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہاں سے کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اور اس کے اندر جو سیٹ آف ایکسپیکٹیشنز ہے, وجہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے لوگ ایجائل ہوتے ہیں؟ پہلے تو کہا جاتا تھا نا کہ تبھی وہ خواتین کے لیے یا لڑکیوں کے لیے چھوٹی عمر کی بہو لانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی پرسنالٹی اتنی سیٹ نہ ہو, لیکن آج تو میں دیکھتی ہوں کہ ایون 18 ایئر اولڈ 19 ایئر اولڈ جو لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس بڑی ویل ڈیفائنڈ ہیں. از دیٹ اے پلس, از دیٹ اے بونس, اور از دیٹ سم تھنگ وچ از بیکمنگ اے چیلنج؟ کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے نا تو پرابلم کریٹ کرتی ہے. پہلے اویئرنیس تھی ہی نہیں, اب اتنی زیادہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب آپشنز ہی اتنے ہیں کہ آپ چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی کمپیٹیبلٹی کا مطلب ہم نے صرف کمفرٹ زون رکھ لیا. ٹھیک ہے, آج کل لڑکے پہلے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی میں پہلے بتا دوں کہ میری فیملی کے ساتھ چلو گی تو میں ٹھیک رہوں گا, دیٹ از کمپیٹیبلٹی. اور پھر لڑکی کیا کہتی ہے, تم پہلے بتاؤ میرے لیے کیا کر سکتے ہو. سو اگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس کی فیملی کو نہیں سکتی, تو دیٹ مینس کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا. جو سیٹ آف ایکسپیکٹیشنز ہے, جیسے ابھی بات کرنی ہے کہ ریئلسٹک کتنی ہے, کیا میں ریئلسٹکلی سوچ رہی ہوں کہ اگر میں ریڈ فلیگز آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں تو شاید کسی کو بھی میرے اندر نظر آ رہے ہیں, اور اگر میں اس کو فورس کر رہی ہوں کہ تم ان پہ ورک کرو تو میں کتنا کر سکتی ہوں. تو میں نے ریئلسٹکلی شاید ہم لوگوں نے خود کو چیزوں کے بارے میں اویئر تو کر لیا ہے, لیکن وہ ایکسپٹینس نہیں لے کر آئے کہ تھنگز ڈیمانڈ کمپرومائزز اینڈ فلیکسیبلٹی. مجھے بڑا کیوٹ لگتا ہے وہ انڈین میچ میکر جو سیما ٹپاریا, آئی تھنک رخسار یو کین ریلیٹ ٹو اٹ, کہ وہ کسی کینڈیڈیٹ سے ملتی ہیں اور وہ اگر بہت کلیئر ہو اور وہ آپ کو 20-25 کوالٹیز گنوا دے کہ مجھے اپنے شریک حیات میں یہ سب چاہیے, تو اس کو بڑا کلیئرلی بول سکتی تھی کہ بیٹا اس میں سے 20 یا 30% ملیں گی, تو 3 بتا دو کہ کون سی ریئل آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ بس اس میں سے 3 ہو. آپ بھی اسی طرح کا فارمولا اپلائی کرتے ہو رخسار, کیا کہتی ہیں آپ کینڈیڈیٹس کو؟ بالکل کرتے ہیں سدرا, بالکل کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ لائک ہر طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی جو ساری زندگی ایک گورنمنٹ جاب کر کے گزارتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ نو واٹ از لائک ہیپننگ ان دا ورلڈ, اینڈ کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کا بہت بڑے لیول کا ایکسپوجر ہوتا ہے. اینڈ ضروری نہیں ہوتا, سم ٹائمز جنہوں نے بالکل دنیا میں کچھ نہیں دیکھا ہوتا ان کی کبھی کبھی ان کے قد سے بھی لمبی لسٹ ہوتی ہے, اور کچھ سم ٹائمز ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا دنیا کا ایکسپوجر ہوتا ہے اینڈ آل دے وانٹ از لائک بندے کا پتر. تو اچھا, یہ بندے کا پتر میں if I may probe you further, کمٹمنٹ کو آسان بنانے کے لیے جو نمبر 1 کوالٹی اس وقت لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایک لڑکے میں اور ایک لڑکی میں, وہ کیا ہے رخسار آپ کے تجربے میں؟ سدرا, نمبر 1 کوالٹی تو ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ اور ہو, آپ کے لیے کچھ اور ہو, لیکن موسٹ کامن جو آپ نے جتنے لوگوں سے آپ ملتی ہیں کہ لڑکیوں کی آج کل یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ پہلی کوالٹی ہے, اس کے بعد یہ ہے تو پھر آگے بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے سدرا, if a guy is like
جو عزت دینا جانتا ہے. ہاں ریسپیکٹفل ہو. اور عزت ایک بہت بڑا واسٹ وہ ایک ڈومین ہے. اس کے اندر جب تک آپ کسی کے اوپر اعتبار بہت اچھے سے نہیں کرتے تو آپ اس کو عزت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ پیار کسی سے ایک سرٹن لیول کا نہیں کرتے تو پھر بھی عزت میں بالکل صحیح. تو آپ نے کہا عزت دینا اور ریسپیکٹ. لڑکوں کے لیے کیا ہے نمبر 1 کوالٹی؟ سوری میں آپ کو تیز کر رہی ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. لڑکوں کے لیے نمبر 1 کوالٹی کیا ہے؟ میرا خیال ہے ٹرسٹ, کہ وہ ٹرسٹ اگر کر سکیں اگلے پہ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ایک کالر لیتے پھر بجیا کے پاس یہی سوال لے کے آئیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال صاحب قریشی ابتبال سے میری بجلی بھی دیں گے. اوہو قریشی صاحب کیا کہیں گے, جلدی سے بتائیں, وقت کم مقابلہ سا. دیکھیں تو بجلی نہیں ہے پھر بات بھی کم کر سکتا ہے. پر دیکھیں نا سب کچھ بجلی سے چلتا ہے. سترہ اقبال صاحب سنے, معاہدوں کے ساتھ زندگی کبھی نہیں گزر سکتی, افورڈ کر کے بھی نہیں چل سکتی. یہ شملہ معاہدہ جو ہے نا ہم نے 70 سال پہلے کیا, ابھی تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچا. تو زندگی کو شملہ معاہدہ نہ بنائے. صحیح بالکل, بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. دیکھیں سترہ اقبال صاحب, شریف ہو, اچھا ہو, مطلب ہے انسانیت اس میں ہو, یہ میرا سمجھتا ہوں لڑکے میں بھی, لڑکی بھی اپنی ضرورت زندگی پوری کر سکے, لڑکی بھی ایک سمپل سی ہو, اس میں مطلب ہر چیز ہو جو ایک گھریلو عورت میں ہوتی ہے, جو ماں بن کے بھی ایسا کرتا تھا. قریشی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ یہ والی جو تمام خصوصیات ہیں نا, یہ چائے کی پیالی کے اوپر یا سموسا پارٹی کے اوپر گیج کرنا بڑا مشکل ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ ان. خواہش سب کی یہی ہے, بیسکلی دس از واٹ وی وانٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وجیہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سیم question. Number 1 quality that guys are looking for and number 1 quality that women are looking for. بڑی ایک عجیب سی بات ہے, لیکن جب بھی کبھی ہم نے بڑوں سے سنا تو ہم نے یہی سنا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو اگر کوئی محبت کرتا بھی ہے لیکن وہ ادب ضروری نہیں, وہ رسپیکٹ آپ کے لیے ہو, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کی ایموشنز یا آپ کی اپنی ذات کے لیے. میری فیلنگز کو رسپیکٹ جو بندہ نہیں کر سکتا, تو بیسک کوالٹی از ریسپیکٹ. لیکن اگین میں کہتی ہوں کہ اگر لڑکی کی طرف سے کمپیشن ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ میری پرابلم کو بھی سمجھو, دیکھو میں ایک انسان ہوں, میں ماؤں کو وہ سمجھوں, بہنوں کو سمجھوں کہ تمہیں سمجھوں, تو لڑکی اگر کمپیشنیٹ ہوگی, تھوڑی سی ہمدردی کر لے گی, ایمپتھائز کرے گی, وہ انڈرسٹینڈنگ لڑکوں کو چاہیے ہوتی ہے. آئی تھنک سب سے بڑی چیز ہے جو آل از ویل, تو بات کرنا اور چیزوں کو لے کے چلنا بہت آسان ہے. دونوں پارٹیز کانفلکٹ کو, یعنی اگر آپ کے بیچ میں کوئی اختلاف آتا ہے, فیملیز کے بیچ میں کوئی اختلاف آتا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, دیٹس امپورٹنٹ. بہت شکریہ. وجیہ ہمارے ساتھ ہی, رخسار ہمارے ساتھ ہی. اسی کے ساتھ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچ رہی ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.